کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز کریں کہ آپ جو کھا رہے ہیں کیا وہ حلال کا ہے اور کیا حلال طریقے سے کمایا گیا ہے۔ دوسرا ہے اعتدال، کہ اعتدال کے ساتھ میانہ روی کے ساتھ کھائیں۔ اور تیسرا نظام ہے وہ ہے شکر، کہ کھانے کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ حلال و حرام کا تصور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت دیتا ہے کہ کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا حرام۔ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو اے ایمان والو وہ حلال اور طیب ہو، پاکیزہ ہو۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ دوسرا قرآنی اصول کھانے کے آداب میں یہ ہے کہ اعتدال اور میانہ روی ہو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اتنا کھا لے کہ بعد میں اس کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے۔ وہ واقعہ شاید آپ نے کبھی سنا ہو کہ ایک آرٹیکل لکھنے والا لکھتا ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے ہاں گیا اور اسے لیا میں نے کہ چلو باہر گھومنے چلتے ہیں، تو وہ پیٹ کے عارضے میں مبتلا تھا۔ میں نے پوچھا وجہ کیا بنی، تو کہنے لگا کہ تھوڑی اوور ایٹنگ ہو گئی ہے، اس وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو گئی ہے۔ ہم راستے میں تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک اور شخص ہے اور وہ بھی پیٹ کے عارضے کے اندر مبتلا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے پیٹ کے درد کی وجہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں 2 دنوں سے بالکل بھوکا ہوں اور میں نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ایک طرف وہ شخص ہے کہ جس نے ڈبلنگ کر دی اور ایک طرف وہ شخص ہے جس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ تو کھاتے ہوئے اعتدال بھی رکھیں اور اپنے دائیں بائیں خیال بھی رکھیں، اس لیے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، اور بیٹی کسی غریب کی فاقوں سے مر گئی، اور عجب دستور ہے چارہ گروں کی بستی کا، عجب دستور ہے چارہ گروں کی بستی کا، جفا کے زخم کا نمک سے علاج کرتے ہیں، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو اور امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ہمارے کھانوں میں اعتدال نہیں رہا، اس لیے فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، زیادتی نہ کرو، اوور ایٹنگ نہ کرو، کھانے ضائع نہ کرو۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے آداب میں سے ہے۔ تیسرا ہے اللہ کا شکر بجا لاؤ، وشکرو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس رب نے تمہیں عطا کیا ہے اگر تم شکر کرو گے تو وہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کی برسات تمہارے اوپر اور کروں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن یہ بات یاد رکھو اگر تو نے کفران نعمت کیا، میرا شکر ادا نہ کیا تو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیتا ہے نا، کبھی کبھی لے بھی لیتا ہے اپنی نعمت کو باقی رکھنے کے لیے، اور اس میں مزید اضافے کے لیے سب سے بڑا نسخہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں۔ صفائی اور طہارت اس کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ آپ دیکھیں 2 لفظ ہیں، حلالاً طیبہ، حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، لیکن الفقر و فخری، فقر میرا فخر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو دیکھ لیجئے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ ہم نے معاشرے کے سارے مزاج کو بدل دیا، ساری قوم ہی مانگنے کے لیے نکل پڑی کہ ہمارے حالات ایسے ہیں، ہمارے حالات ایسے ہیں۔ ہمارے لیے جو اسوہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ کی زندگی کو دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھے
تب سے لے کر حضور کے ظاہری وصال مبارک تک فرماتی ہیں کہ لگاتار ہمارے گھر میں 3 دن چولہا نہیں جلا، یعنی 3 دن لگاتار پیٹ بھر کے ہم نے نہیں کھایا، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حالانکہ آپ کا فقر مبارک اختیاری ہے، آپ چاہتے تو پہاڑ سونا بن کے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھے، لیکن آپ نے اپنی قوم کی تربیت یہ کی ہے کہ سارے کی ساری توجہ کھانے پہ ہی نہیں لگا دینی۔ ہمارا رویہ کیا ہے کہ صبح بیٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر کھا کے اس کے بعد دن کو کیا کھانا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ دن کے کھانے میں ٹیبل پر بیٹھ کر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے رات کے وقت کیا کھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم جب جمعہ پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو راستے میں ایک خاتون کا گھر پڑتا تھا، وہ پتلے شوربے کے ساتھ سالن بناتی تھی اور ایک دسترخوان اس بچھا دیتی تھی اپنے گھر کے صحن کے اندر، اور نماز جمعہ کے بعد نمازیوں کو بلایا کرتی تھی اور انہیں کھانا پیش کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے ہفتے میں جو ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے تھے وہ اسی عورت کے دسترخوان سے ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور کو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہی خوب ہو کہ جب روز ہی جمعہ ہوا کرے، روز ہی جمعہ ہوا کرے اور روز ہی وہ دسترخوان سجا کرے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود کام کر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اب بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا کے دکھایا کہ انہوں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے۔ پیٹ کے اوپر پتھر اس لیے باندھا جاتا تھا کہ بھوک کی وجہ سے کہیں کمر جھک نہ جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے بھی اپنا کرتے مبارک اٹھا کے دکھایا کہ تم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے جس طرح آج بھی عورتوں میں بعض جگہوں پر رواج ہے کہ وہ اپنے دوپٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز باندھ لیتی ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں تو اپنے دوپٹے میں کچھ انہوں نے باندھا ہوا تھا، تو جب وہ کھولا تو وہ روٹی کا ٹکڑا تھا۔ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علی تھوڑی سی جو یا گندم لائے تھے اور میں نے ایک روٹی بنائی اور جب میں کھانے لگی تو آپ کا خیال آیا تو میں باندھ کے لے آئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لقمہ تناول فرمایا اور فرمایا کہ فاطمہ 3 دنوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو میرے حلق سے نیچے جا رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا کھانے کے بعد شکر ادا کرو۔ یہ اسلام کا نظام خوراک ہے اور اسی کے معاشرتی پہلو، صرف کھانا کھانے میں ہی اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی بلکہ کھانا کھلانے میں اس سے زیادہ شفا ہے۔ کسی جگہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے علماس صاحب نے وہاں پر کھانے کے موضوع پر گفتگو شروع کی کہ کون سا کھانا اچھا ہے، کون سا نہیں اچھا، کون سا شوگر کے مریضوں کو پرہیز کرنا چاہیے اور کون سا کھانا چاہیے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ سب کی گفتگو میں نے سنی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن میرے مطابق صرف اور صرف چیزیں کھانے میں صحت نہیں ہے، کھلانے میں بھی صحت ہے۔ اس لیے اسلام نے کھانا کھلانے کی بھی ترغیب دی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں زکوٰۃ کے نظام کو رکھا گیا تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، صدقات کے نظام کو رکھا گیا تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اسلام میں مہمان نوازی کی ترغیب دی۔ آپ عرب کے اس زمانے کے اندر دیکھ لیجئے کہ جب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ اپنے مہمان کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے مہمان کو وہ ضرور کھلایا کرتے تھے۔ کوئی شخص کسی صحابی کا مہمان بنا اور گھر میں کھانے کے لیے صرف ایک بندے کا کھانا تھا تو انہوں نے اپنی بیوی کو یا اپنے بیٹے کو کہا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھیں تو چراغ بجھا دینا، چراغ کو بجھا دیں گے تو پھر وہ یہ تصور کر کے کھاتا رہے گا کہ ہم بھی ساتھ کھا رہے ہیں، اس طرح وہ پیٹ بھر کے کھا لے گا۔ آج تو مہمان آ جاتا ہے تو خاص چیز منگوائی ہوئی ہو تو لوگ چھپا دیتے ہیں نا کہ مہمان کو جو ہے وہ ہم ڈرنک پیش کر دیں گے یا زیادہ سے زیادہ چائے پیش کر دیں گے، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ مہمان کے لیے اپنی سب سے خوبصورت چیز پیش کی جائے۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے خود بھوکا رہنا گوارا کر لیا، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھنا گوارا کر لیا، لیکن
लेकिन चिराग इसलिए बुझा दिया कि हमारा मेहमान पेट भर के खाना खा ले, इसलिए कोशिश ये करें। ये देखें अफ्तारी है रमज़ान मुबारक में, इसकी कितनी तरगीब दी गई है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अफ्तारी करवाओ, भले एक खजूर के साथ ही क्यों ना हो। ये जितनी चीज़ें हैं, ज़कात है, सदक़ात है, अफ्तारी है, मेहमान नवाजी है, ये सारी की सारी चीज़ों की तरगीब इसलिए है ताकि इंसान के दिल के अंदर दूसरों की मोहब्बत भी पैदा हो और इंसान को ये तसव्वुर दिया जाए कि सिर्फ़ अपना पेट भर लेना कोई कमाल नहीं, वो तो जानवर भी भर लेते हैं खा के। असल कमाल ये है कि तुम्हारे दरवाज़े पर आने वाला या तुम्हारे दस्तरखान पर बैठने वाला कभी भी खाली ना जाए। और हालात हाजरा देखें वो क्या हैं, हमारा खाने का निज़ाम क्या है। ना हलाल का तसव्वुर बाकी रहा, ना हराम का तसव्वुर बाकी रहा। आना चाहिए तरीक़ेकार जो भी हो। बिल्कुल आप देखें मार्केट के अंदर चले जाएं, ज़्यादा कमाने की दौड़ ने, एक होती है ज़रूरत और एक होती है सहूलत। ज़रूरत अल्लाह ताला सब की पूरी कर रहा है। ज़रूरत क्या है, एक वक्त का खाना मिल जाए। ज़रूरत क्या है, पहनने के लिए लिबास मिल जाए। ज़रूरत क्या है, रहने के लिए ज़रूरत के मुताबिक छत मुयस्सर आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन सहूलियात की दौड़ में हम इतने आगे निकल गए कि अपने जो अखराजात हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। अब हम ज़्यादा कमाने के चक्कर में इतनी दौड़ करते हैं कि ना हलाल को देखते हैं ना हराम को देखते हैं। धोखाधड़ी आम है, चीज़ों के अंदर मिलावट कर देते हैं, झूठ बोलकर माल बेच देते हैं, बददियानती के साथ अपनी कमाई को हराम कर लेते हैं। और इसराफ़ के हालात देखें, इसराफ़ के हालात ये हैं कि आप होटलों के ऊपर चले जाएं, खाने के लिए ऑर्डर देते हैं तो देखते ही नहीं, 2 बंदे खाने के लिए बैठे हुए हैं और 4 बंदों का खाना उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, आधा खाना वहीं पर बचा रहता है और बाहर शीशों के बाहर लोग तरस रहे होते हैं कि हमें काश खाने का कोई लुकमा मिल जाए। ये इफ़रात व तफरीत है। और तकरीबात के अंदर भी हमारा यही निज़ाम है। शादी का खाना खुलता है तो आप देख लें, एक बंदा जो घर के अंदर शायद 1-2 बोटियाँ खाता है वो भी पूरी प्लेट भर के ले आता है। 2 खाने के बाद उसकी बस हो जाती है या कोई नई चीज़ आती है, वो सारा कुछ वही छोड़ा, फिर प्लेट उठाई और वो जा रहा है। ये हमारे तरीक़ेकार हैं। और ये देखें, ये जो टेंट लगते हैं ना आम लोगों के खाने के लिए, वहाँ फिर गरीब किसी न किसी तरीके से दौड़ लगा के पहुँच आता है। लेकिन ये जो 5 स्टार होटलिंग सिस्टम है या बुफे सिस्टम जो शुरू हुआ है, आप देखें कि वहाँ पर तो शीशे के दरवाज़े को क्रॉस करना गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं रही। वहाँ तो गन लेके सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है कि ख़बरदार अगर अंदर दाखिल हुए। हमारा जो मिजाज है वो बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। यही सिस्टम हमने अफ्तार में शुरू कर लिया। आप जीटी रोड पे निकलें, ज़रा देखें, हर होटल के बाहर आपको मेन्यू की पूरी लिस्ट लगी हुई नज़र आएगी कि हमारे पास अफ्तारी करें, हम 3000 में अफ्तारी करवा रहे हैं, हमारे पास 40 डिशें। दूसरा एक कह गया नहीं जी हम 2500 में करवा रहे हैं और हमारी डिशें 50 हैं, और लोग उस पर धड़ाधड़ जा रहे हैं। ये इसराफ़ है, इससे बचें। और हमने नमूदो नुमाइश को आगे रख लिया। हर शख्स इस दौड़ में, इस चक्कर में है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी की शादी पे जो मेन्यू था वो कमाल मेन्यू था। तो हमारी गुफ्तगू भी यही है। कोई भी फंक्शन से होके आता है भाई, ज़रूरत के लिए उसने खाना आपको दे दिया, मकसद ये था आप उसकी खुशियों में शरीक हो जाएं। 2 डिशा सन, सिंगल डिश सी, हालात ही कोई नहीं सन। नमूदो नुमाइश और मुकाबलेबाजी ने हमें तबाह कर दिया। एक दूसरे से बढ़ चढ़ के मेन्यू रखने के शौक़ ने गरीब आदमी की पहुंच से चीज़ों को दूर कर दिया। हमें अपने मिजाज पर गौर करना पड़ेगा। और इसका नुकसान ये है कि मुज़िर खुराक जो चीज़ें हैं, आप देखें, आप होटलिंग करें तो होटल के अंदर अगर एक दिन का खाना बचा हुआ है तो वो फ्रीज़ हो जाता है और दूसरे दिन वही गर्म करके आप फिर मज़े लेके वो उसको नया तड़का लगा देते हैं और आप बड़े मज़े से बैठ के खा जाते हैं। फ्रीजिंग सिस्टम ही कोई नहीं है इस्लाम के अंदर। जो बच गया है वो तकसीम कर दिया जाए। हमारे यहाँ ये होता है कि रात को खा लिया है तो बाकी रख दें, कल फिर खाएंगे, फिर बच गया तो फिर रख दें, ये परसों भी खा लेंगे।
اب یہ چیزیں انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور غریبوں کے حوالے سے بالکل بے بسی ہوتی جا رہی ہے، وقت کا ضیاع ہے، کھانوں کے اندر وقت لگایا جا رہا ہے۔ لوگ جا کے ہوٹل کے اوپر بیٹھ کے آرڈر دے دیا، ہو سکتا ہے گھنٹہ پورا وہاں پر بیٹھے رہیں، آرڈر ہی کوئی نہ آئے۔ شادیوں پر دیکھ لیں اپنا مزاج کے، شادیوں پر جا کے بیٹھتے ہیں 1 سے لے کر 3 بجے تک ٹائم ہے، کھانا شروع ہی 4 بجے جا کے ہوتا ہے۔ وہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس ٹائم پر کھانا شروع ہی نہیں ہوتا۔ 3 گھنٹے تک لوگ وہاں بڑے اطمینان سے سوٹ بوٹ پہن کر انتظار کرتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں تو ہمارا مزاج یہ ہے 15 منٹ بیٹھنا اتنا بڑا پہاڑ لگتا ہے کہ پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کہاں ہم پھنس گئے ہیں۔ اپنے مزاج کو بدلیں اور ایک چیز پلے باندھ لیں، نظام خوراک میں سب سے زیادہ تباہی کی باعث یہ چیز بن رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ہماری مشینری پیدا کی تھی، اور چلانے کے لیے جو کتاب ہے قرآن کی صورت میں وہ بھی رب نے عطا کی تھی، اور اس نے کہا تھا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے معاش کے لیے، کھانے کے لیے، کمانے کے لیے دن پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات پردے کے لیے بنائی ہے، اور رات کے اندر وَجَعَلْنَا نومکم سباتا، تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا ہے۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہمارے ہوٹل آباد ہی جا کے رات کو ہوتے ہیں۔ کھانا تھا دن کو، سورج چڑھے تو کھانا شروع کریں، اور سورج ڈوب جائے تو اس کے بعد کھانا بند کر دیں، سرے شام عشاء کی نماز پڑھیں اور پھر سو جائیں۔ یہ اسلام کا نظام تھا۔ ہم نے کمانا بھی رات کو شروع کیا۔ آن لائن سسٹم کے اندر آپ دیکھیں ہماری نوجوان نسل اپنے معدے تباہ کر رہی ہے، بیٹھے ہوئے پاکستان کے اندر ہیں، آن لائن کاروبار کسی کا یورپ کے اندر ہے، کسی کا امریکہ کے اندر ہے۔ اب وہاں جب دن چڑھتا ہے یہاں رات ہو چکی ہوتی ہے، اور ہماری نوجوان نسل ساری رات جاگتی ہے۔ کھانے پینے کے جو معاملات ہیں وہ گڑبڑ ہو جاتے ہیں، بس جہاں سے جو ملا وہ اٹھا کے کھا لیا، فاسٹ فوڈنگ کی طرف چلے گئے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، کمانے کے لیے دن ہے۔ ایک اور بات پلے باندھ کر چلے جائیں، یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے ایشیا کے اندر 3 وقت ڈٹ کے کھانا ہے، بھئی کھانے کا تعلق بھوک کے ساتھ ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے کہ 3 ٹائم کھائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو دیکھ لیں، وہاں تو 3 دن کھانا نہیں تھا، اور ہم نے 3 ٹائم کھانے کے اوقات مقرر کر لیے۔ کھانے کا تعلق بھوک کے ساتھ تھا، ہمارے کھانے کا تعلق بھوک کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے کھانے کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے۔ بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، ہم نے دن کو کھانا چڑھانا ہی چڑھانا ہے۔ بھوک لگی ہے یا نہیں لگی، ہم نے رات کو کھانا ہی کھانا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں تو جب چاشت کا وقت گزر جاتا تھا اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی شے تناول فرماتے تھے، یا رات کے وقت کوئی نہ کوئی چیز تناول فرماتے تھے، کوئی کھجور لے لی یا کوئی دودھ پی لیا، یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم اس کو کھانا ہی نہیں سمجھتے، ہم تو پاؤ کھجوریں کھانے کے بعد بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے کھانا ہے۔ یہ جو 3 وقت کا کھانا ہے یہ ہمارے ہاں صرف اور صرف رواج ہے، اور ہمیں یہ نئے ڈاکٹروں نے نیا سبق پڑھا دیا ہے کہ ناشتہ بادشاہوں کی طرح کیا کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بادشاہوں کی طرح نہیں کیا، نہ دن کے وقت کھایا، وہ تو صبح کھاتے تھے یا پھر شام کے وقت کھاتے تھے۔ یہ جو 3 اوقات میں کھانے کا جو وقت مقرر کیا ہے ہم نے، یہ نقصان دہ ہے۔ بھوک کے ساتھ کھائیں، پرانے حکیم کہا کرتے تھے کہ 3 دن بھوک نہ لگے تو مت کھانا کھائیں۔ اپنے معدے پر آپ ظلم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ نے جتنی بھی بیماریاں سنی ہوں گی یہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں، کم کھانے سے نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، پیٹ بھر کے نہ کھایا کرو، ایک حصہ کھایا کرو اور ایک حصہ رہنے دیا کرو، بھوک رکھ کے کھایا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جتنا اس پر عمل کریں گے نا آپ خود پرسکون بھی رہیں گے اور بیماریاں بھی نہیں بڑھیں گی۔ شوگر کا مریض ہے، تھوڑا سا زیادہ کھا لیتا ہے تو شوگر بڑھ جاتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ تھوڑی الٹی سیدھی چیزیں کھا جاتا ہے، اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ کھانے سے نقصان ہوتا ہے، کم کھانے سے نقصان نہیں ہوتا، لیکن ہم نے اپنے مزاج کو تبدیل کر لیا ہے
اور صرف اتنا کھانا ڈالیں جتنا کھانا آپ آرام سے کھا سکتے ہیں، وگرنہ آپ دیکھ لیں ذہنی طور پر بھی آپ پریشان ہوں گے اور اپنی نوجوان نسل کو بھی برباد کریں گے۔ ان کے مزاج بھی بگڑتے جا رہے ہیں، وہ بھی مارکیٹ سے وہ چیزیں کھا رہے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں، حالانکہ وہ تمام چیزیں جو آرگینک چیزیں ہیں، مما تنبت الارض، جو زمین پیدا کرتی ہے، آپ وہ تمام چیزیں کھائیں، وہ نقصان نہیں دیتے۔ آج کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جو چیزیں زمین اگاتی ہے آپ اسے چھوڑ دیں، فلاں آٹا چھوڑ دیں، فلاں چیز چھوڑ دیں، فلاں چیز چھوڑ دیں، اور پیزے کھا لیں اور برگر کھا لیں اور چکن کھا لیں اور فلاں کھا لیں اور فلاں کھا لیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مما تنبت الارض، جو زمین پیدا کرتی ہے، آرگینک چیز، جو پھل اگتا ہے، جو ڈائریکٹ آپ کے منہ میں جاتا ہے، اصل وہی کھانا ہے۔ جب وہ فیکٹریوں سے ہو کے آ گیا کیمیکل لا کے تو وہ نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کے مطابق اپنے کھانوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔